السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بزم تھانوی پر۔ ناظرین، آج ہم اس عظیم ترین محدث، گرامی قدر شخصیت اور ایسے استاذ الاساتذہ کی بایوگرافی اور حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، علامہ یعقوب صاحب نانوتوی، مولانا محمد محسن ترہتی وغیرہ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، عبدالحی لکھنوی، خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری کے عظیم ترین استاذ ہیں اور ہندوستان کے ایک نامور محدث ہیں، یقیناً جن کا ذکر کیے بغیر ہمارے ہندوستانی علماء کا سلسلہ حدیث پورا نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کا نام و نسب عبد الغنی، لقب الامام الحافظ الحجہ، والد کا نام شیخ ابو سعید ہے، یعنی شیخ عبد الغنی شیخ احمد سرہندی معروف بمجدد الفسانی کی اولاد میں سے تھے، اسی وجہ سے آپ کو مجددی کہا جاتا ہے۔ اور مجدد الفسانی حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی اولاد میں سے ہیں۔ نسبت، آپ کی نسبت مجددی العمری سرہندی دہلوی المدنی المہاجر حنفی اور طریقت کے اعتبار سے نقشبندی بھی کہلاتے ہیں۔ ولادت، آپ شعبان المعظم 1235 ہجری میں دہلی میں پیدا ہوئے، یہی صحیح قول ہے۔ جن لوگوں نے رامپور کے مضافات میں ولادت نقل کی ہے وہ غلط ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت، علمی گھرانے کی وجہ سے آپ نے پہلے دینیات اور ناظرہ قرآن مکمل کرنے کے بعد حفظ قرآن اور عربی کی بنیادی کتب، نحو، صرف، ادب وغیرہ حضرت مولانا حبیب اللہ دہلوی سے حاصل کی، اور پھر مکمل طور سے فقہ و حدیث کے حصول میں لگ گئے اور تفسیر و فقہ اور حدیث کی اکثر کتب اپنے والد شیخ ابو سعید اور اپنے ماموں عارف باللہ شیخ سراج احمد سے پڑھی ہیں، جن کی سندیں اپنے باپ، دادا اور اقارب ہی کے واسطے سے دور تک منقول ہیں۔ جیسے آپ کے ماموں شیخ سراج احمد روایت کرتے ہیں اپنے والد محمد مرشد سے، وہ اپنے والد محمد ارشد سے، وہ اپنے والد مولوی محمد فرخ شاہ سے، وہ اپنے والد خازن الرحمہ محمد سعید یعنی محشی مشکات المصابیح سے، وہ اپنے والد مجدد الفسانی احمد بن عبد الاحد سرہندی سے، وہ مولانا یعقوب کشمیری سے، وہ شہاب ابن حجر الہیثمی سے، وہ اپنے والد قطب عبداللہ غلام علی دہلوی سے، وہ اپنے شیخ مظہر جان جانا سے، وہ محمد افضل سیال کوٹوی سے، وہ سالم بن عبداللہ البصری سے۔ یہ سند آپ کی المسلسلہ بالاقارب سے مشہور ہے۔ نیز آپ کو حدیث کی سند حنفی مسلک کے مفتی مکہ سید عبداللہ المرغنی سے بھی حاصل ہے، لیکن ان تمام اسانید میں آپ کی زیادہ مشہور اپنے والد شیخ ابو سعید اور آپ کے شیخ شاہ محمد اسحاق کی سند ہے۔ یہ دونوں حضرات اپنے نانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے اور وہ اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں۔ بیت و سلوک، آپ نے سلسلہ نقشبندیہ میں اپنے والد محترم سے بیعت ہو کر منازل سلوک کو طے کیا اور ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اس مقام پر پہنچے کہ والد مکرم نے آپ کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ تدریسی خدمات، حضرت شاہ عبد الغنی علوم ظاہریہ و باطنیہ سے فراغت کے بعد ہماتن و ہما وقت علوم دینیہ کی درس و تدریس، خاص کر درس حدیث میں مشغول رہے اور اصلاح و صلاح باطن کے کاموں میں بھی ہمیشہ لگے رہے۔ آپ سے کثیر جماعت نے استفادہ کیا۔ آپ کے ہندوستانی تلامذہ میں سے مشہور حضرات یہ ہیں: حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی تفقہ کے ایک بڑے عالم، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور الیانع الجنی فی اسانید الشیخ عبد الغنی کے مؤلف مولانا محمد محسن ترہتی وغیرہ ہم ہیں۔ آپ سے اجازتاً روایت کرنے والوں میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا عبدالحی لکھنوی، مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری وغیرہ ہیں۔ مکہ و مدینہ کی طرف ہجرت، 1273 ہجری مطابق 1857 عیسوی میں ہندوستان میں عظیم فتنہ عیسائیوں کا شروع ہوا اور انگریزوں کا تسلط ہو گیا تو آپ ایک جماعت کے ساتھ ہجرت کر کے اولاً مکہ پہنچے، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں اجمیوں کے علاوہ عرب عوام علماء نے آپ سے اکتساب فیض کیا اور آخری دم حیات تک وہیں جمے رہے۔ تصنیف، آپ نے صحاح ستہ میں سے سنن ابن ماجہ کا عمدہ اور محقق حاشیہ انجاح الحاجہ کے نام سے تحریر فرمایا ہے جو ہندوستانی نسخے کے ساتھ طبع ہے۔ آپ کی وفات، آپ نے 6 محرم الحرام بروز منگل 1296 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر داعی اجل کو لبیک کہا اور وہیں دفن کیے گئے۔ بہرحال یہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی دہلوی کی بایوگرافی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی علمی ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل بزم تھانوی کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔